السلام علیکم ناظرین، شاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے، شہداء کی تعداد 70,000 سے متجاوز۔ بشنوئی گینگ کے رکن سمیت 2 مطلوب انڈین گینگسٹر جارجیا اور امریکہ سے گرفتار، دونوں کو جلد ہی لایا جائے گا ہندوستان۔ شٹ ڈاؤن پر غیر معمولی اجلاس کی تیاری، صدر ٹرمپ کا سمجھوتا نہ کرنے کا اشارہ۔ شامی صدر اہم دورے پر پہنچے امریکہ، پیر کو صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع۔ ملیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پر تارکین وطن کی کشتیاں ڈوبنے سے 300 افراد لاپتہ۔ برازیل میں طوفانی بیگولے نے تباہی مچا دی، 6 افراد ہلاک۔ اور سفید فام افراد کی نسل کشی کا الزام، امریکہ نے جنوبی افریقہ میں ہونے والے G20 اجلاس کا کر دیا بائیکاٹ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے اور 8 اکتوبر 2023 سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 70,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسرائیلی حملے میں تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر مقامات کے ملبے میں دبی فلسطینیوں کی نعشوں کی تلاش کا عمل جاری ہے۔ وہیں دوسری جانب اسرائیل نے مزید 15 فلسطینی قیدیوں کی میتیں فلسطینی حکام کے حوالے کر دی ہے۔ جواب میں حماس نے ایک اور یرغمالی کی نعش اسرائیل کے حوالے کی ہے۔ غزہ میں رہ جانے والے یرغمالیوں کی نعشوں کی تعداد 5 رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں، جس میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ بھارت کے 2 انتہائی مطلوب گینگسٹر بیرون ملک سے گرفتار کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق بشنوئی گینگ سے ہے۔ این ڈی ٹی وی کی رپورٹ میں ہریانہ اور پنجاب کے سیکیورٹی حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ وینکٹیش گرگ کو جارجیا اور بھانو رانا کو امریکہ سے گرفتار کیا گیا ہے، جس کا تعلق بشنوئی سے ہے، اور دونوں کو جلد ہی ہندوستان لایا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 2 درجن سے زائد گینگسٹر ملک سے باہر ہیں، جہاں سے وہ اپنے گینگز چلا رہے ہیں اور نئے لوگوں کو بھی بھرتی کر رہے ہیں۔ امریکہ میں 1 مہینے سے زائد عرصے سے جاری شٹ ڈاؤن کے معاملے پر ڈیموکریٹک ارکان غیر معمولی سیشن کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ کی جانب سے کسی سمجھوتے کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا۔ آج ہونے والے اجلاس کے بارے میں ڈیموکریٹکس کو امید ہے کہ شٹ ڈاؤن کے خاتمے کی کوئی راہ تلاش کی جائے گی، کیونکہ وفاقی کارکنوں کو تنخواہ کی ادائیگی نہیں ہوئی، جبکہ بڑے پیمانے پر ایئر لائنز بھی منسوخ ہوئی ہے، جس سے امریکیوں کو ملنے والی سہولتوں میں کمی آئی ہے۔ اگرچہ سنیچر کو بھی سیشن ہو چکا ہے، تاہم اس میں بھی ڈیموکریٹکس اور ریپبلکنز 39 روز سے جاری تعطل کو توڑنے کے لیے کوئی پیش رفت نہیں کر سکے۔ شام کے صدر احمد اشرع اہم دورے پر امریکہ پہنچ گئے ہیں، جہاں پیر کو ان کی صدر ٹرمپ سے ملاقات متوقع ہے۔ سن 1946 میں آزادی حاصل کرنے کے بعد کسی بھی شامی صدر کا اس نوعیت کا یہ امریکہ کا پہلا دورہ ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی مئی میں علاقائی دورے کے دوران احمد اشرع سے ریاض میں پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شام کے لیے امریکی نمائندے خصوصی ٹام براگ نے گزشتہ ماہ اس امید کا اظہار کیا تھا کہ دورے کے دوران احمد اشرع داعش کے خلاف امریکی قیادت میں قائم بین الاقوامی اتحاد کا حصہ بننے کے لیے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ امریکہ دمشق کے قریب فوجی اڈہ قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ انسانی امداد کو مربوط اور شام اور اسرائیل کے درمیان پیش رفت کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹامی پیگاٹ کا کہنا ہے کہ اشرع کی حکومت امریکہ کے مطالبات پر عمل درآمد کر رہی ہے، جن میں لاپتہ امریکیوں کی تلاش اور ممکنہ کیمیائی ہتھیاروں کا خاتمہ بھی شامل ہے۔ ملیشیا اور تھائی لینڈ کی سرحد پر تارکین وطن کی کشتیاں ڈوب گئی ہیں۔ ملیشین میری ٹائم اتھارٹی کا بتانا ہے کہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ 3 دن قبل پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہوا اور 300 افراد لاپتہ ہیں، جبکہ 10 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک کشتی میں میانمار، روہنگیا اور بنگلہ دیشی تارکین وطن سوار تھے، جبکہ 2 دیگر کشتیوں کی بھی لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ ملیشیا آنے والے 300 سے زائد افراد پہلے ایک بڑے جہاز میں سوار تھے، بعد میں انہیں 3 چھوٹی کشتیوں پر منتقل کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بچ جانے والوں کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ برازیل میں طوفانی بیگولے نے تباہی مچا دی ہے، جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ برازیل کی ریاست پارانا میں طوفانی بیگولوں نے
घरों की छतें उड़ा दी है। बिजली के खंभे गिर गए हैं, जबकि कई इमारतों और पेट्रोल पंप्स को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी बिगुलों के नतीजे में होने वाली तबाही और हादसात में 6 अफराद की हलाकत हुई, जबकि 750 लोग जख्मी भी हुए हैं। मुकामी हुक्काम की जानिब से इमदादी कार्रवाई और रेस्क्यू का अमल जारी है। अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का बाइकआउट कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि रवां माह अमेरिका जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास में शिरकत नहीं करेगा। सदर ट्रंप का कहना है कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फाम अफराद पर मज़ालिम के इल्ज़ामात के बाइस अमेरिका इस इजलास का बाइकआउट कर रहा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ये मुकम्मल शर्मनाक बात है कि G20 इजलास जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद हो रहा है। सफ़ेद फाम अफराद को मारा जा रहा है, उनकी ज़मीनें और खेत गैर कानूनी तौर पर छीनी जा रही है। जब तक ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी रहेंगी, कोई भी अमरीकी अहदेदार इजलास में शरीक नहीं होगा। मौजूदा वक्त में फ़ोटो से वीडियो बनाना सबसे आसान काम हो गया है। सिर्फ एक बार देर तक दबाने से उसका पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा। ये मालूमात दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने खुद पोस्ट करके शेयर की है और उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की है जो मुख्तसर वक्त में तेज़ी से वायरल हो गई है। एलन मस्क ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि फ़ोटो को देर तक दबाएं, उसके बाद उसको वीडियो में तब्दील करें, फिर प्रॉम्प्ट को अपनी पसंद के मुताबिक बनाएं। उन्होंने वजाहत की है कि उनका अपना प्रॉम्प्ट था कि एक जोड़े को मैप्टस में कन्वर्ट यानी तब्दील करें। सरहदी झड़पों के बाद एक माह तक जारी रहने वाले मुदाकिरात के बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान अमन मुदाकिरात ख़त्म हो गए हैं। ताहम तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि जनूबी एशियाई पड़ोसियों के साथ जंगबंदी जारी है। तालिबान तर्जुमान ने कहा है कि मुदाकिरात नाकाम हो गए हैं क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की दाखिली सलामती की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार कर दिया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। जंगबंदी के बावजूद गाज़ा पर इजरायली हमले बंद ना हुए, शुहदा की तादाद 70,000 से मुतजाविज़। बिश्नोई गैंग के रुकन समेत 2 मतलूब इंडियन गैंगस्टर जॉर्जिया और अमेरिका से गिरफ्तार, दोनों को जल्द ही लाया जाएगा हिंदुस्तान। शटडाउन पर गैर मामूली इजलास की तैयारी, सदर ट्रंप का समझौता ना करने का इशारा। शामी सदर अहम दौरे पर पहुंचे अमेरिका, पीर को सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। मलेशिया और थाईलैंड की सरहद पर तारिकीन वतन की कश्तियां डूबने से 300 अफराद लापता। ब्राजील में तूफानी बिगोले ने तबाही मचा दी, 6 अफराद हलाक। और सफ़ेद फाम अफराद की नस्लकुशी का इल्ज़ाम, अमेरिका ने जनूबी अफ्रीका में होने वाले G20 इजलास का कर दिया बाइकआउट। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।